اس لیے مسلمان تیسری صدی تک اپنے کام پر تھے، دنیا کی کوئی طاقت ٹھہرتی نہیں تھی۔ روم اور ایران یہ اس زمانے کے دو بڑے بلاک تھے جو پوری دنیا پر تسلط رکھتے تھے۔ 100ویں صدی کے آخر تک ان دونوں بلاکوں کو ختم کر دیا، مسلمانوں نے ختم کر دیا، اور اس میں جہاں پر بھی مقابلہ ہوتا تھا وہاں پر وہ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ایک جگہ پر حضرت ابو عبیدہ الجراح جو سپہ سالار تھے، ان کو پتہ لگا کہ 3 ملکوں نے 2-2 لاکھ فوجیں بھیجی ہیں اور 6 لاکھ فوج اتری ہوئی ہے، تو حالات کو لینے کے لیے، حالات کو معلوم کرنے کے لیے سیدنا ابو عبیدہ الجراح نے 3000 کا ایک دستہ بھیجا کہ جا کر حالات معلوم کریں، کیا صورتحال ہے، کیا قصہ ہے، کیسا ہے۔ اب اصحاب تاریخ نے لکھا ہے یہ 3000 گئے، جب قریب پہنچے تو امیر لشکر نے کہا کہ آؤ مشورہ کریں، مشورہ کریں کہ کس طرح سے معاملے کو طے کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ تو ایک شخص لشکر میں سے ایک دم چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا، کہنا لگا امیر صاحب مشورہ یہ ہے، مقابلہ ہمارا نہیں ہے، اوپر سے مقابلہ ہے، یہ 6 لاکھ ہے ہم 3000 ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نہیں کہتے، کافر عیسائی کہتے ہیں کہ عجیب معاملہ پیش آیا، انہوں نے ان 3000 سے 6 لاکھ فوج کو شکست دی، 6 لاکھ فوج کو شکست دی، 3 لاکھ قید کر لیے اور 1.5-2 لاکھ بھاگ گئے اور 1.5-2 لاکھ مر گئے۔ اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر انسان کا انسان سے مقابلہ ہو تو پھر تعجب کی بات ہے۔ وہ تو براہ راست اوپر سے مقابلہ ہوتا ہے، اوپر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ مگر اوپر والا پھر اس کو یاد رکھیں، یہ کاروائی 100% دین پر چلنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ صرف اصحاب دعوت کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پاس یہ مجاہدین وہاں آتے رہتے ہیں، میں نے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا مشکل جو آ گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ساری کاروائی اللہ سے کراتے تھے، ہم لنگوش کس کس کے جاتے تھے اور کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کہ میں نے کہا ہر جگہ مار کھا کے آتے ہو۔ ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اوپر سے مقابلہ ہے۔ تو ایک واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ یہ دعوت کیا چیز ہے اور دعوت کے اندر قوت کتنی ہے، یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔